کیا ہماری ریاستی جو پورا سیٹ اپ ہے اس میں ظاہری بات ہے ملٹری سر فہرست ہے، اور یہ انٹیلیجنس ایجنسیز پہ سویلین جو بلوچستان کی گورنمنٹ ہے، فیڈرل گورنمنٹ ہے، آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں I'll be very honest with you، اور میں زیادہ کرٹیکل نہیں ساؤنڈ کرنا چاہتا اس ایسے مواقع پہ، کیونکہ اسے یہ لگتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہاں پر کسی قسم کی اب آپ نے یہ اب 2021 میں آپ نے یہ لکھا تھا کہ جی افغانستان کی پالیسی کو ٹھیک کرو. اب بات یہ کہ مجھے تو یہ نہیں لگ رہا کہ اس طرح کا کوئی معاملہ بھی ہو رہا ہے، کیونکہ اعجاز اس واقعے کے بعد کیا نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ اسی رات کو بلا لینی چاہیے تھی وہاں پر یا 24 گھنٹے کے اندر. ٹھیک ہے وہ مطلب وہ آپریشن ہو رہا ہے، مجھے سیریسنس کا جو لیول ہے انفارچونیٹلی وہ نہیں دکھائی دیتا، پہلی بات. اور دوسری بات، لیٹس بی ویری ڈائریکٹ اینڈ ویری کیا اسے کہنا چاہیے، جو کال اسپیڈ اسپیڈ، کہ ساری توجہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی تو رہی ہے اور معاملات پہ، بلوچستان میں کس کو جتوانا ہے، کون سی گورنمنٹ بنانی ہے، اسلام آباد میں کیا کرنا ہے، پنڈی میں کیا ہونا ہے، اس پہ لاہور میں کیا ہونا ہے، پشاور میں کیا ہونا ہے، تو ڈائیورٹ ہو جاتی ہے. اب یہ میں اس لیے یہ سوالات کر رہا ہوں کہ یہ سوالات اٹھائے جاتے ہیں، لیکن ابھی تو یہ اور بھی ویلڈ ہو چکے ہیں. آپ ایک ایگزسٹینشل خطرہ ہے پاکستان کو. یہ جو جعفر ایکسپریس والا معاملہ ہے، یہ میں اس کو ریگولر بی ایل اے تو کب سے ٹیکس کر رہے ہیں، اس طرح کے ٹیکس بہت سارے ہو رہے ہیں، لیکن جس طریقے سے اب یہ ہو رہا ہے، جس اسکیل پہ ہوا ہے، آئی تھنک دس ہیز گون بیونڈ پاکستان ناؤ. اور اگر یہ افغانستان سے ہو رہا ہے، اگر اس میں اور ایکٹرز انوالوڈ ہیں، تو اٹ از اے وار آن پاکستان دین. نہیں، پاکستان حالت جنگ میں تو ہے اور بہت جی عرصے سے، جی اور یہ جو اب سب کنونشنل جو جنگ ہے اس کے اندر بھارت کا ایک بہت اہم ہاتھ ہے، اس کے بارے میں کسی کو کوئی شک اور کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن ٹھیک ہے، ہمیں کوئی زنجیر زنی یا مرثیہ گوئی بھی نہیں اس کے بارے میں کرنی چاہیے. ایک ملک ہے جس کے ساتھ ہماری لڑائی ہے، تو بس ٹھیک ہے، پھر اگر ہم لڑائی میں ہیں تو پھر وہ ہمیں نقصان پہنچائے گا اور ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے. دیکھیے، میں ٹو بی ویری آنےسٹ جو ہے وہ میری ہنسی نکل گئی. میں وہ دیکھ رہا تھا کہ وزیر اعظم نے کہا کہ جی اب فوج اور یہ رولرز جو ہے وہ سر جوڑ کے بیٹھیں گے اور دہشت گردی کا کلا کما کریں گے. تو وہ آج بہت عرصے کے بعد ظہور کا جو کارٹون ہے ڈان میں، وہ مجھے بہت پسند آیا. وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس کے اندر وہ ریت کے اندر جو ہے وہ سر دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف فوج ہے، ایک طرف جو ہے وہ سویلینز ہے. یار بات یہ ہے کہ ہم جس دن جھوٹ بولنا بند کر دیں گے نا، اور سچ اپنے ساتھ بھی بولنا شروع کریں گے اور قوم کے ساتھ بھی بولنا شروع کریں گے، تو بہت سارے معاملات جو ہے وہ سدھر جائیں گے. نیکٹا بنا، مجھے یاد ہے 5-6 اس زمانے میں میٹنگز ایمبیسڈر صادق صاحب ہوا کرتے تھے. who was a brilliant foreign service officer and a very very seasoned Afghan hand. اس زمانے میں ہم نے وہ سلائیڈز کے اوپر یہ سارا کچھ کیا. ہاں، یہ سول ملٹری لیڈرز مسٹ پٹ دیئر ہیڈز ٹوگیدر، یہ بہترین جو ہے وہ ظہور کا کارٹون. تو وہ نیکٹا کا کچھ نہیں ہوا. وہ اس کا یہ تھا کہ جی وہ ایک جس طرح نیشنل انٹیلیجنس ایجنسی ہے امریکہ میں، کہ جس کے پاس ساری ایجنسی سے انٹیلیجنس آتی ہے. وہ ظاہر ہے پریمیئر ایجنسی جو ہے آئی ایس آئی، وہ کیسے اپنا جو ہے نا مان لے کہ جی اس کے اوپر کوئی مانیٹرنگ ہو سکتی ہے. تو یہ معاملات ہمارے ساتھ چلتے رہے. جی پھر جب سانیہ ہوا آرمی پبلک اسکول کا، تو بیٹھ کے جلدی سے ادھر ادھر سے پوائنٹس لے کے ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا. اس کا نام ہی جو ہے وہ غلط تھا، کیونکہ وہ نیشنل ایکشن پلان نہیں تھا، وہ 20 پوائنٹس تھے، اور وہ ہر پوائنٹ کے لیے آپ کو ایک منصوبہ سازی کی ضرورت تھی. وہ بھی سرد خانے میں پڑا رہا. مطلب ہر دفعہ جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو فوراً یہ بیان آ جاتا ہے کہ اب ہم جو ہے وہ کلا کماتے. پہلے تسی بہ کے کی مطلب گنڈیریاں کھا رہے سو. مطلب کیا مطلب ہے؟ یا تو آپ یہ کہیں نا
کہ جی آپ حالت جنگ میں نہیں ہیں. جب آپ کو پتا ہے کہ آپ حالت جنگ میں ہیں تو پھر آپ سر مطلب کو حملہ ہوگا تو آپ سر جوڑیں گے. مطلب دس از نان سینسیکل، بیونڈ نان سینسیکل. بالکل بالکل. میں مطلب آپ کا کیا کام ہے؟ یہی کام ہے کہ آپ اس کو ایڈریس کریں. میں تو یہی تو آپ ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردہ ہیں، اور پھر جس وقت جو ہے کوئی حملہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو یکا یک جو ہے نا وہ ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی ہے. 4-5 دن کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ پیٹر آؤٹ ہو جاتی ہے اور چل سو چل. مطلب وہ ہے جنہوں اسی کہتے ہیں کھوتی بوڑھٹ. تو مطلب ہے کہ یہ طریقہ نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو ایک کنسسٹنسی کی ضرورت ہے، اس کے لیے آپ کو ایک ذمہ داری، احساس ذمہ داری کی ضرورت ہے. اس کو آپ نے سنجیدگی سے لینا ہے اس معاملے کو. جی اور جی یہ جو آپ کے جو خطرات ہیں ان کو باضابطہ آپ نے لسٹ کر کے اس کے بعد آپ نے اپنے ریسپانسز جو ہیں ان کو ورک آؤٹ کرنا. ایسے نہیں ہونا کوئی حملہ ہو گیا تو پھر آپ نے سر جوڑا. رائٹ. سو میں جناب یہ کہنا چاہتا ہوں اعجاز کے بالکل سر جوڑ کے، اور یہ شتر مرغ نہیں بننا. آپ نے ایک نیوکلیئر ریاست کے ذمہ دار حکمران بننے کا ثبوت دینا ہے، اور یہ وقت آ چکا ہے. تو بہرحال ہم کنکلوڈ اب میں کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہم ذرا میں قطع کلامی کر رہا ہوں. میں ایک چیز کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو تحریک طالبان نے ایک سپرنگ اوفینسو کے حوالے سے ایک پورا جو چٹھا نکالا ہے وہ آپ نے پڑھا؟ جی 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 بالکل میں نے دیکھا ہے. میں نے عجیب و غریب ہاں اس کے اندر وہ باضابطہ کہ جی الخندق عملیات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مشرتابہ نے مرکزی اور ولایتی سطح پر ایسے قطعات تشکیل دیے ہیں جو گوریلا جنگ کے تمام تربیتی مراحل اور تکنیکوں سے گزر چکے، اور یہ جدید وسائل سے لیس میدان جنگ میں بفضل اللہ تعالیٰ اتر چکے ہیں. ان عملیات میں تعارضی حملے، ٹارگیٹڈ حملے، چھاپا مار کارروائیاں، استشہادی حملے، سنائپر حملے اور جدید لیزر گن. یہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اس کے اندر جو اہم جو سگنلنگ ہے وہ کیا ہے؟ وہی کام جو کہ افغان طالبان امریکہ کی بنائی ہوئی حکومتوں کے ساتھ، کرزائی اور غنی کی حکومتوں کے ساتھ کر رہے تھے کہ جی وی آر امریکہ نے بات کرنی ہے تو وی آر دا لیجٹیمیٹ ایکٹرز. ٹھیک ہے، اب یہ اسی کے ذریعے سگنل کر رہے ہیں کہ ہم جو ہیں ہم ایک ایکٹر، ان کے پیچھے افغان طالبان ہیں. یہ پوری جو حکمت عملی ہے اس کی جو تشکیل کی گئی ہے یہ انہی لائنز کے اوپر کی گئی ہے جن لائنز کے اوپر افغان طالبان ڈیل کر رہے تھے امریکہ کے ساتھ. اور اس کے اندر میں آپ کو ایک اور بات کہتا چلوں کہ اس سگنلنگ میں ایک اور چیز بہت اہم ہے، اور اس کا تعلق یہ ہے کہ یہ جو سول اور ملٹری کی جو خلیج ہے پاکستان میں، اس کو بھی وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں. اور اسی چٹھے کے اندر اس موقع پر ہم غیور قبائل اور دیگر عزیز ہم وطنان کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ گزشتہ 77 سال سے ملک پر قابض و مسلط وہ بدنام زمانہ جرنیلی ٹولہ ہی ہے جو ملک میں سیاسی عدم استحکام، قومی خزانہ کی لوٹ مار، معیشت کے تمام تر وسائل پر ڈاکہ زنی، عدلیہ کو غلام رکھنے، تعلیمی نظام کی بربادی، سیاسی جماعتوں کے ممبران کو گرفتار کر کے من مانے قوانین اور فیصلے صادر کرنے کا اصل ذمہ دار ہے. یہ سگنلنگ ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنی سوفسٹیکیٹڈ ہے. اب اس کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ ان سے کوئی یہ پوچھے، ان خارجیوں سے، کہ تو افغانستان کے اندر تو نہ کوئی سیاسی جماعتیں ہیں، نہ عدلیہ کا کوئی کانسیپٹ ہے، نہ جو ہے وہ معیشت کا کوئی کانسیپٹ ہے ان ٹرمز آف وہ، تو تم جو نظام یہاں پہ مسلط کرنا چاہتے ہو وہ کیا کوئی جدید نظام ہوگا کہ جس کے اندر عدلیہ بھی ہوگی، جس کے اندر معیشت بھی وہ ہوگی، جس کے اندر فلانی چیز بھی ہوگی، ڈمکانی چیز بھی ہوگی؟ none of this. لیکن کر وہ کیا رہے؟ وہ آپ کی اس دراڑ کو ہٹ کر رہے. اور اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ فوج کو تھوڑی سی شعور استعمال کرنا چاہیے.
اور دیکھنا چاہیے کہ یہ جو ایلینیشن ہو رہی ہے اس کو ٹارگٹ کیا جائے. اینڈ دس از ناٹ گڈ فار دا ملٹری, اٹس ناٹ گڈ فار دا اسٹیٹ. اگریڈ. یہ ایلینیشن جو ہے بڑھ رہی ہے, یہ پنجاب میں بھی آ چکی ہے. بہرحال آج کے لیے آج اس کو ہم ذرا یہیں پہ روکتے ہیں. لیکن جب آپ پڑھے تھے, آئی نو کہ معاملہ بہت سیریس ہے, سنگین ہے, لیکن مجھے ہنسی یہ آ رہی تھی جیسے آپ نے کہا کہ اللہ کی شان ہے کہ ماشاءاللہ طالبان جو ہے وہاں سے بیٹھے ہمیں لیکچر دے رہے ہیں آن کانسٹیٹیوشن, آن رول آف لا, آن سیپریشن آف پاور.